رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد وعلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ چونکہ آج کی یہ مجلس آپ کی خدمت میں علی ٹی وی کے ذریعے براہ راست پیش کی جا رہی اور یہ مجلس ہے مرحوم مغفور میر اکبر علی ابن جعفر علی جعفری اور مرحومہ مغفورہ بانو بی بنت حسن زوجہ میر اکبر علی، ان دونوں مرحومین کی خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو لواحقین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، متعلقین جو بھی اس دنیا میں ہیں، خدا ان سب کو صحت و سلامتی، حفظ و امان عطا فرمائے۔ اور ہمارے تمام ناظرین و سامعین جو ہمیں علی ٹی وی کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں، خدا آپ پہ بھی رحمت نازل کرے اور آپ سب کے نماز و روزے کو انشاءاللہ پروردگار قبول فرمائے۔ اللہ نے ہماری خلقت، ہماری حیثیت، ہم کیا ہیں اور ہم کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اور خدا ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے اصل میں تم کیا تھے۔ تم جس وجود کو، جس حیات کو، جس جسم کو، جو یہ تمہارا جسد خاکی ہے، یہ جو تمہاری روح اور تمہارا جسم دونوں جب ایک جگہ ہوا، اس سے پہلے تم کیا تھے؟ اگر انسان اپنے ماضی پر غور کر لے، اگر انسان اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر لے، تو انسان کے اندر کبھی تکبر و غرور و گھمنڈ و فرعونیت اور نمرودیت نہیں آ سکتی۔ فرعونیت اور نمرودیت، گھمنڈ و غرور و تکبر اسی وقت انسان کے اندر سرایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے ماضی کو بھول جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم آج دولت مند ہیں، آج ہماری شہرت ہے، آج ہم بلندیوں پر ہیں،
آج ہم کسی عہدے پر ہیں، کسی منصب پہ ہیں، اور یہ سوچیں کہ یہ منصب جو مجھے مل گیا ہے بس اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، یہ جو عہدہ مجھے مل گیا ہے اس سے بڑا کوئی عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ مجھے جو دنیا کی دولتیں مل گئی ہیں یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ نہیں عزیزو، دولت سب کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے ہمیں اور آپ کو، توجہ کیجئے گا۔ اسلام ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں امیر و غریب کا فرق مٹاتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کے ذہنوں میں ہے، جو کرے صاحب فہم ہے آپ، الحمدللہ صاحب علم ہے، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس شعر کے معنی علامہ اقبال شاعر مشرق، جس کے اشعار جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اشعار کیا ہیں، شعر کیا ہیں ان کے۔ علامہ اقبال کے دیوان دیکھیں، اہل بیت کی شان میں نہ معلوم کیسے کیسے اشعار کہیں انہوں نے، جناب سیدہ کی شان میں اشعار کہیں، مولا کائنات کی شان میں اشعار کہیں، امام حسین کی شان میں اشعار کہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی علامہ اقبال کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے محبت خدا میں، محبت رسول میں، محبت دین میں، کہ خدا خود اس سے کہے کہ تیری کیا رضا ہے۔ جیسے ہم کہتے پروردگار جو تیری مرضی ہے مجھے دے دے، ہم تو تیرے بندے مجبور۔ جو فرما رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال کا شعر کیا کہہ رہا ہے، ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ درس یہی دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بلند کرو۔ بلندی سے کیا مراد ہے؟ دولت جمع کرنا، ان کے مال پہ قبضہ کرنا، کسی کے حقوق کو پامال کر کے اپنی عمارت بنانا، کسی کے حقوق کو لے کر اپنے لیے سائبان تیار کرنا نہیں۔ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، انصاف کا درس دیتا ہے، عدل کا درس دیتا ہے۔ ہم اصول دین میں سب سے پہلے کس چیز کو مانتے؟ توحید کو۔ اب غور کیجئے گا میری گفتگو پر، پہلی چیز ہمارے کیا توحید ہے۔ توحید کے فوراً بعد نبوت نہیں ہے، عدل ہے۔ ہم خدا کو عادل مانتے، خدا کو انصاف پر مانتے، خدا کو انصاف والا مانتے ہیں، جسٹس۔ خدا فیصلہ کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس کے عدل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو قیامت کے دن اپنے عدل کی بنا پہ ہمارا فیصلہ نہ کرنا، ورنہ ہم تو کسی خانے میں نہیں آئیں گے۔ خدایا ہمارا فیصلہ اپنے فضل کی بنا پہ کرنا، اپنے کرم کی بنا پہ کرنا۔ ان مرحومین کو خدا کے کرم سے قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ خدا اگر عدل پر آ جائے تو شاید ہم کسی خانے میں نہیں فٹ ہوں گے کہ ہو جائیں گے کہیں، کیونکہ جیسے خدا چاہتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسلام ہمیں مساوات سکھاتا ہے۔ تعلقات ہمارے، صلہ رحم، بھائی، مومن، اقربا، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، کون سا ایسا حق ہے جو اسلام میں نہیں بتایا ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ سنتے تو ہیں لیکن جب عمل کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان دنیا ہے، اسے اگر آپ نے اس نقصان کو برداشت کر لیا، سہ گئے آپ، تو قیامت میں بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں ایک فکرہ یاد رکھیے گا میرا،
ایک فکرہ میرا یاد رکھیے، اس دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریے، اس دنیا میں، دار فانی میں، یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، دنیا جو تباہ و برباد ہونے والی ہے، دنیا جو مٹ جانے والی ہے، اس دنیا میں اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں گے تو قیامت میں خدا آپ کی مرضی کے مطابق جزا دے گا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تمام مورخوں نے لکھا، اس شعر کے بعد جو علامہ اقبال کے بعد جو رائٹر آئے انہوں نے لکھا کہ امام حسین کے لیے، کہ آقا حسین کے لیے انہوں نے کربلا کو دیکھا کہ امام حسین نے اپنے کو اتنا بلند کر دیا کہ آیت آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ راضیۃ مرضیہ کا لفظ ہے قرآن میں، سورہ فجر اٹھا کے پڑھیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ امام حسین کے لیے نہیں۔ توجہ سے سنیں میرے تمام مومنین اور مومنات، علامہ اقبال نے یقیناً امام حسین کو پیش نگاہ رکھا، امام حسین کو سامنے رکھا، امام حسین کی قربانی کو، امام حسین کو پڑھا، امام حسین کو دیکھا ہے، کربلا کو پڑھا، اور اس کے بعد یہ شعر کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ شعر انبیاء کے لیے ہے، یہ شعر آدم کے لیے ہے، یہ شعر نوح کے لیے ہے، یہ شعر علامہ اقبال کا ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ کے لیے ہے، کہ اللہ امتحان لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم کا ہم نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور پھر انہیں امامت کے درجے پر فائز کیا۔ اب میں نے انہیں امام بنایا، جبکہ وہ رسول تھے، وہ نبی تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا وقال من ذریتی، اے پروردگار میری ذریت میں لا ینال عہد الظالمین، کا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کیا ذریت ابراہیم میں یہ عہدہ نہیں جائے گا؟ کیا نعوذ باللہ ذریت ابراہیم ساری کی ساری ظالم ہے؟ نہیں، اگر ذریت ابراہیم ظالم ہوتی تو موسیٰ جیسا نبی نہ ہوتا، عیسیٰ جیسا نبی نہ ہوتا، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یوسف، سلیمان، داؤد، یہ سارے کس کی نسل میں ہیں؟ ابراہیم کی نسل میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، عہدہ تو رہے گا تمہاری نسل میں، مگر اگر تمہاری نسل میں کوئی ظالم ہے تو اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ کیا مقصد ہے؟ خدا شرط لگا رہا ہے کہ جو میرا نمائندہ ہوگا، نبی یا رسول امام ہوگا، ابراہیم سمجھ لو کہ جو بھی ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، اور جو ذرہ برابر ظلم کرے گا وہ نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ رسول ہو سکتا ہے، نہ امام و خلیفہ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یا مقصد یہ ہے۔ تو اب ہم بات پیغمبر یہی تو دیکھتے ہیں جانشین پیغمبر میں۔ ہمارے ہاں شیعان حیدر کرار کی ہاں یہی معیار ہے کہ جو بھی جانشین پیغمبر ہو، پہلی منزل اس کی عصمت ہونی چاہیے، معصوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ معصوم نہیں ہے تو پھر وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ معصوم نہیں ہے تو امام نہیں ہو سکتا، اگر وہ معصوم نہیں ہے تو نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ ہم امامت اور خلافت اور نبوت اور رسالت کے لیے جو بنیاد ہے ہمارے ہاں، فاؤنڈیشن ہے، وہ عصمت ہے، معصوم ہونا شرط ہے۔ ہم بغیر عصمت کے کسی کو نہ خلیفہ مانتے ہیں، نہ امام مانتے ہیں، اور نہ ہی نبی اور رسول مانتے ہیں۔ یہ انبیاء کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ خدا بنے۔ اور حسین کی منزل کیا جانتے ہیں؟ حسین کی منزل اس سے کہیں بلند ہے۔ امام حسین کی منزل، خدا کی قسم، امام حسین نے کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا۔ میرے تمام سننے والے سنیں، آج کی گفتگو عجیب مرحلے فکر میں آ گئی، اور یہ تو بہرحال جس کا ذکر ہوتا ہے مجلس، حقیقت میں ہم سوچ کے کچھ آتے ہیں مگر موضوع کچھ ہو جاتا ہے،
اور گفتگو کچھ ہو جاتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں ان مرحومین کی مغفرت کے لیے، مرحوم مغفور میر اکبر علی اور مرحومہ مغفورہ بانو بی کے درجات کو خدا بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر۔ توجہ کیجیے گا، امام حسین نے جو وارث آدم بھی ہے، جو وارث نوح بھی ہے، جو وارث ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ ہے، توجہ سے سنیں آپ میرے ناظرین و سامعین۔ ہم تاریخ تو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ کم کرتے ہیں۔ امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا جو کہا ہے، یہ کس کے لیے کہا ہے؟ کیا مولا آقا حسین فرزند رسول اپنی حفاظت کے لیے آواز دے رہے تھے کہ آؤ مجھے بچاؤ، آؤ میری نصرت کرو؟ آپ مجھے بتائیں، اگر امام، توجہ سے سنیں آپ، اگر امام حسین عالی مقام، اگر پیغمبر کے فرزند اس وقت یہ جملہ کہتے، شب عاشور کہتے، صبح عاشورہ کہتے، روز عاشورہ کہتے صبح کے وقت، تو بھائی سمجھ میں آتا کہ اصحاب زندہ ہیں، انصار زندہ ہیں، دوست زندہ ہیں، اولاد زندہ ہے، بھائی زندہ ہے، ابھی سب موجود ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں کون ہے تم میں جو میری نصرت کرے، جو میری مدد کرے؟ شب عاشور یہ جملہ کہہ سکتے تھے امام حسین، آپ ذرا اندازہ کریں، صبح عاشورہ یہ کہہ سکتے تھے جملہ، تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین کو اپنی جان کی حفاظت کی ضرورت تھی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا۔ نہیں، حسین اس لیے نہیں کہہ رہے کہ حسین کو اپنی جان بچانی تھی، ورنہ مدینے سے چلتے ہوئے کہہ کے آئے تھے۔ جب نانی ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ بیٹا حسین سفر پہ کیوں جا رہے ہو، نہ جاؤ، تو کہا نہیں نانی، مجھے بچپن پہ کیا ہوا نانا سے وعدہ پورا کرنا، اور میں قتل کیا جاؤں گا۔ حسین بتا رہے تھے ساتھیوں کو، جو بھی ملتا تھا حسین سے کہتے تھے کہ دیکھو میں تو قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے ساتھ اگر آنا ہے تو تمہیں بھی قربان گاہ میں جانا پڑے گا۔ حسین نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں نعمتیں دوں گا، میں تمہیں باغات لکھ کے دوں گا، میں تمہیں اراضی دوں گا، آ جاؤ میرے ساتھ کربلا چلو۔ نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ کہا قربانی دینے جا رہا ہوں، دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، شریعت کو بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ حسین کیا بچا رہے تھے؟ حسین کربلا کے میدان میں یزید کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ جو رسول اسلام نے حرام قرار کیا تھا اسے وہ حلال کر دیا۔ پیغمبر نے شراب حرام کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی حکومت جہاں جہاں تک ہے شراب میں حلال کر دی جائے، کسی کو بھی شراب پینے کی وجہ سے حد جاری نہ ہو، یہ اس کا اعلان تھا۔ جتنا بیت المال سے مال خرچ کرو، کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ جتنا مال خراج آتا ہے مسلمانوں سے، وہ سب کا سب مال بیت المال سے گورنر خرچ کرے۔ اس کے یزید کے جو 36 گورنر تھے اس وقت، ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے خوریزی اور فساد اس کو حرام کیا تھا کہ بے گناہ کو قتل نہ کیا جائے۔ اس نے کہا تھا جسے چاہو جب چاہو قتل کر دو، اگر وہ تمہارا حکم نہیں مانتا قتل کر دو۔ یہ اس نے اپنے بادشاہوں کو، اپنے گورنروں کو حکم دیا تھا۔ اور اس کے بعد تیسری جو سب سے بڑی وجہ تھی، امام حسین جو نکلے قربانی کے لیے، یزید کے خلاف جو اٹھے، وہ یہ تھی کہ جو پیغمبر نے رشتے حرام قرار دیے تھے، یعنی ایک انسان کے لیے بیٹی، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی، دادی، نواسی، پوتی، یہ سارے رشتے پیغمبر نے، جسے محرم ہم کہتے ہیں، اسے جائز قرار نہیں دیا تھا۔ اس سے عقد نہیں ہو سکتا، ماں کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا، بیٹی کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا، دادی کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا، نانی کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا، نواسی کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا، پوتی کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا۔
آپ غور کریں، بھتیجی کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا. یہ سارے رشتے پیغمبر نے، عرب میں اس وقت جہالت میں یہ سارے رشتے جائز تھے. کوئی اس کا کوئی پاس نہیں تھا، کوئی لحاظ نہیں تھا، کوئی تمیز نہیں تھی. جہالت کا دور تھا. یزید ان تمام رشتوں کو اپنی حکومت میں، جو اس کی حکومت تھی، فرعون اپنے کو سمجھ رہا تھا، نمرود اپنے کو سمجھ رہا تھا، شیطان کی پرستش میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ وہ کہتا تھا یہ سارے رشتے جائز، جس کا جی چاہے ان رشتوں کو پامال کرے، کسی پہ کوئی حد جاری نہیں ہو. امام حسین سے صرف یہ بیعت نہیں تھی، بلکہ ان تمام حرام کو جو وہ حلال کر رہا تھا، حرام محمد مصطفیٰ کو، اس پر حسین کی سائن لینا چاہتا تھا، سند لینا چاہتا تھا، حسین کی مہر لگوانا چاہتا تھا یزید. توجہ سے سنیں، آج کچھ الگ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. یزید چاہتا تھا کہ اس پر امام حسین مہر لگا دے. 30 افراد نے مل کے خط لکھا تھا آقا حسین کہ یہ بتائیں کہ اگر ایک درخت ہے اس میں پھل ہے، یہ سوال مولا کائنات سے بھی ہو چکا ہے، تو آیا اس کا پھل جس نے لگایا ہے درخت جائز ہے یا ناجائز؟ لکھا تھا فرزند رسول، دل بند بطول، آپ نواسے رسول ہیں، آپ ہیں جو دین کے اصل وارث ہیں، آپ اس کا جواب دیجیے. آقا حسین نے لکھا کہ اسے کاٹو، اگر لکڑی کی طرح برادہ نکلے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور اگر اس میں سے خون نکلے تو وہ تمہارے لیے ناجائز. ساری حکومتیں اس کی یزید کو تسلیم کرتی تھی، ایک امام حسین تسلیم نہیں کیے تو کیا ہو گیا؟ لیکن اسے پتا تھا کہ ساری دنیا اس چیز کو مان لے میری بات کو، وہ میں کامیاب نہیں ہوں. لیکن جس گھر میں شریعت اتری ہے، جس گھر میں دین آیا ہے، جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جو رسول کا گھر ہے، اور جس کا اصل وارث یزید بھی جانتا تھا کہ اصل وارث سے دین خدا، دین رسول حسین ابن علی کے ذات، اس لیے چاہتا تھا کہ حسین سے بیعت دے. توجہ فرمائے. مگر حسین نے کہا نہیں، جو نانا کا حلال کیا ہوا ہے وہ حلال رہے گا صبح قیامت تک، جو میرے نانا نے حرام کیا ہے وہ حرام رہے گا صبح قیامت تک، چاہے حسین کو اپنے پورے گھر کو قربان کر دینا پڑے. امام حسین نے دھوکہ نہیں دیا کسی کو. امام حسین اس کو بچا رہے تھے. کون ہے جو اس کو بچا کے لے جائے؟ اس لیے حسین اس وقت آواز دے رہے حل من ناصر ینصرنا، کہ جب حسین نے تمام شہداء کے لاشوں کو اٹھا چکے تھے، جب آقا حسین علی اصغر کی قبر بنا چکے تھے، تنہا ہے حسین. اب کیا حسین اس وقت کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسین کو پتا ہے کہ سب مقتل میں سو رہے ہیں. یہ جتنا لشکر ہے سب یزیدی لشکر ہے، سب دشمن ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ جو میری حفاظت کے لیے آئے. تو کہہ رہے تھے حسین کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے اور میرے خانوادے کو اسیر کیا جائے گا. حسین کو پتا تھا بہن کو اسیر کیا جائے گا، بیٹیوں کو اسیر کیا جائے گا، یہ حسین کو پتا تھا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ سے سنیں، آپ یہ تاریخ پڑھیں، غور کریں. ہماری بھی ذمہ داری ہے تاریخ پڑھنا. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آج گوگل کے اوپر ساری چیزیں ہیں تو گوگل پر ادھر ادھر کی باتیں سرچ نہ کریں، بلکہ تفسیریں دیکھیں گوگل کے اوپر، کتابیں دیکھیں گوگل کے اوپر. تمام تر کتابیں آج گوگل کے اوپر ہیں، قرآن کی تفسیریں ہیں، دعائیں ہیں، نماز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تاریخیں ہیں. پڑھیں آپ اسے، اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع نہ کریں. اس لیے واٹس ایپ نہ دیکھا کریں کہ دیکھیں معاشرے میں کون سا فتنہ کھڑا ہوا ہے. تھوڑا سا ذہن کو اور اس میں لگا لیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو خوش بھی ہوں اور لوگوں کو فارورڈ کریں. نہیں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ کیجیے گا. یہ حقیقت ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھے. خدا مرحوم میر اکبر علی
ابن جعفر علی جعفری اور مرحومہ مغفورہ بانو بی کے درجات کو بلند کرے. توجہ کریں آپ. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام اخوت کا درس دیتا ہے. پیغمبر اسلام جب مدینے گئے ہجرت کرنے کے بعد تو نبی کریم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مہاجر جن کے دلوں میں احساس کمتری شامل تھی، ظاہر سی بات ہے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینے میں ان کا کچھ نہیں تھا، مکے میں اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے تھے، پیدائش کی جگہ چھوڑ کے آئے تھے. جب مدینے آئے ہیں تب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ لے کے آئے تھے. اللہ نے پیغمبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، مسجد نبوی مسجد کے بعد بنیاد ڈالی مسجد کی، اور اس کے بعد پیغمبر نے کام کیا کہ مہاجر اور انصار کو آپس میں رشتے میں جوڑ دیا، جسے صیغہ اخوت کے نام سے تاریخ میں یہ پورا تاریخ کا چیپٹر درج کہ جو مہاجرین آئے تھے، جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے، اور جو مدینے والے تھے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیغمبر نے بھائی بھائی کے رشتے میں جوڑ دیا کہ آج سے یہ مہاجر یا انصار ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر ہیں. تاریخ بتاتی کہ انصار نے، جو مدینے کے لوگ تھے، جن کے پاس گھر تھے، دروازے تھے، باغ تھے، پیسہ تھا، مکانات تھے، انہوں نے اپنا بہت بڑا دل دکھایا پیغمبر کی محبت میں، اسلام کی محبت. بعض انصار اپنے گھر کے اندر دیوار کھڑی کر کے آدھے حصے میں مہاجر کو دے دیا، اپنے بھائی کو، جس سے پیغمبر نے صیغہ اخوت پڑھا تھا، اور آدھے حصے میں خود رہتے تھے. بعض نے اپنی باغ کے آدھے حصے دے دیے، بعض نے اپنی کھیتیوں کے آدھے حصے دیے، بعض نے اپنے مال کو تقسیم کر دیا کہ تم اگر میرے بھائی ہو، پیغمبر نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا ہے، تو آدھا حصہ یہ تمہارا ہے، تاکہ مہاجرین کو احساس کمتری نہ ہو، اور انصار کو اس لیے بھائی بنا دیا کہ تمہیں احساس برتری نہ ہونے پائے کہ نہیں یہ بیچارے تو غریب ہیں. جب تمہیں بھائی بھائی بنا دیا پیغمبر نے، تو اب بھائی بھائی کو احساس برتری اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیتا. یہ پیغمبر نے سب سے پہلا کام کیا. اور اس کے بعد پیغمبر نے وہی جماعت، صفیں، ایک صف میں سب کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے ورثہ کو صبر دے، اعزاء و اقارب کو صبر دے. توجہ سے سنیں عزیزوں، یہ باتیں ہمارے بچوں تک، ہمارے نوجوانوں تک، آپ تک جو پہنچ رہی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار بے حق مظلوم کربلا کے آپ یقین کریں پیغمبر نے یہ کام کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر نے یہ کام کیا ہے صیغہ اخوت کا، بھائی بھائی کو بنایا، تو اب اس میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے جہاں سارے مہاجر و انصار کو بھائی بھائی کیا، وہاں علی ابن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب کچھ لوگوں کو موقع بھی ملا اور انہوں نے کہا، اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ ہر وقت ہر موقع پر ہم یہ کہیں کہ نہیں لوگ علی کے نعوذ باللہ پیچھے اور چکر میں پڑے رہتے تھے. نہیں، بہت سی باتیں یوں بھی ہوتی تھی. کچھ اچھے قسم کے لوگ تھے جو کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو پیغمبر نے فلاں انصار کا بھائی بنا دیا، انصار نے کہا فلاں مہاجر کا بھائی بنا دیا، لیکن یا علی آپ کو ابھی تک پیغمبر نے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ تو مولا کائنات سے جب یہ بات کر رہے تھے، رسول خدا نے سنا تو کہتے برجستہ تاریخ تبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ مسلم، اور کرے یہ اہل سنت کی تاریخ ہے، ان سب نے لکھا برجستہ کہ پیغمبر نے برجستہ یہ جملہ کہا اس وقت جب سنا کہ لوگ علی سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ کو کسی کا بھائی نہیں. پیغمبر نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی. اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو
آخرت میں بھی بھائی ہو، میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی۔ بہت سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنایا مگر کسی کو دنیا اور آخرت کے لیے نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ پیغمبر شاید آواز دے، تمہیں نہیں پتا، چونکہ یہ دنیا تک رہنے والے ہیں اس لیے انہیں دنیا کا بھائی بنایا، مگر میں اور علی وہ ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر میں اور علی باقی رہیں گے، اس لیے ہم نے اسے آخرت کا بھی بھائی بنایا کہ جو آخرت تک باقی رہنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے، علی اور نبی آخرت میں باقی رہیں۔ صیغہ اخوت، مساوات، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود یار۔ توجہ کریں، نماز ہمیں درس دیتی ہے، چھوٹے بڑے کا فرق ہٹاتی ہے، غلام اور آقا کا فرق دور کرتی ہے۔ توجہ فرمائیں، ثروت مند غریبوں کا فرق جماعت دور کرتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جماعت میں جو جہاں آئے، جسے جہاں صف میں جگہ ملے وہاں کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے ہیں تو آ کے پہلی صف میں کھڑے ہوں اور کوئی غریب ہے تو پیچھے صف میں کھڑا ہو، یا آپ کہیں کہ اٹھ جائیے آپ وہاں جا کے نماز پڑھیے۔ یہ میری جگہ ہے، مسجد میں کسی کی کوئی جگہ معین نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی جگہ کو معین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یا مسئلہ بھی شریعت کا سن، کوئی اگر یہ کہے کہ یہ میری ہی جگہ ہے میں یہاں نماز پڑھتا ہوں روزانہ، اور کوئی بیٹھا اس سے کہے کہ نہیں اٹھیے آپ اور میں نماز پڑھوں گا، تو اس کی نماز نہیں۔ اس لیے مسجد کسی کی جگہ نہیں ہے، جہاں جو آیا ہے، جس وقت آیا ہے، جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھے۔ غور کیجیے، ایک پورا گروہ پیغمبر کے پاس آیا مدینے میں۔ توجہ کرے، بس گفتگو اپنے آخری مرحلے میں۔ خدا مرحوم کے خانوادے کو، خدا ان جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے تمام پسماندگان کو صبر دے، اور خدا آپ پر رحمت نازل کرے۔ توجہ سے سنیں، آپ پورا گروہ آیا پیغمبر کے پاس۔ دیکھیں نماز کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ نماز کی اہمیت کیا ہے اگر انسان اپنے ماضی کو دیکھے؟ قرآن کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے تمہیں ایک قطرے آب سے بنایا ہے، ایک ملے ہوئے پانی سے بنایا ہے، ایک مخلوط پانی سے تمہیں خلق کیا ہے، تو تم اپنے کو بھول نہ جاؤ کہ تم کیا تھے اور کیا ہو۔ اور یہ پانی کا قطرہ پھر زمین کے اندر جا کے موت کے بعد فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ نہ کل تم کچھ تھے نہ بعد میں تم کچھ رہو گے، لیکن اگر اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ گے تو صبح قیامت تک باقی رہو گے، اور قیامت میں بھی تمہیں کامیابی ملے۔ پورا ایک گروہ پیغمبر کے پاس آیا، توجہ کریں، اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، جو حکم دیں گے ہم مانیں گے۔ توجہ کیجیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک چیز ہم نہیں کر سکتے، اس کی آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ روزہ کہیں گے ہم رکھیں گے، آپ حج کہیں گے ہم کریں گے، آپ کار خیر کہیں گے ہم کریں گے، آپ غریبوں کو کھانا کھلانے کو کہیں گے ہم کریں گے، آپ ہم سے مال مانگیں گے ہم دیں گے، لیکن ایک کام ہم نہیں کر سکتے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں، ہم غلام اور کنیز خریدتے اور بیچتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کیا تمہاری شرط ہے؟ کہا ہماری شرط یہ ہے کہ ہم سے جماعت میں نماز پڑھتے وقت ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جماعت میں شامل نہ ہوں، اور یہ نماز ہم آپ کے پیچھے جو پڑھیں اس میں ہم نہیں آ سکتے۔ پیغمبر نے کہا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیوں جب تم روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس مثلا ساری چیزیں تیار ہو اسلام کی ماننے کے لیے، تو پھر یہ نماز کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جانتے جواب کیا دیا انہوں نے؟ ان لوگوں نے کہا اس لیے کہ ہم یہ کیسے گوارا کریں کہ ہمارا غلام پہلی صف میں ہو اور اگر ہم پچھلی صف میں آ کے کھڑے ہوں تو ہمارے غلام کا پیر ہو اور ہمارا وہاں سر ہو۔ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔
ظاہر سی بات ہے جب صف ہے تو صف میں کوئی کہیں بھی آ کے کھڑا ہوگا، تو اگر ہمارا غلام آگے ہے اور ہم اس کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ باقی ہم ساری دین کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے برجستہ کہا کہ جس دین میں اور جس ایمان میں تمہارے نماز نہیں ہے، ویسا دین پیغمبر کو نہیں پسند ہے، خدا کو نہیں پسند ہے۔ تمہیں دین چاہیے تو لو، اور تمہیں دین نہیں چاہیے تو مت لو۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ پیغمبر نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ تم دین میں آؤ یا نہ آؤ، لیکن یہ چیزیں کہ ہم غلام اور آقا کے فرق کو مٹا دیں، یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر آقا اور غلام کے فرق کو باقی نہیں رہ سکتے۔ اگر غلام آگے ہے، اسلام میں ہے، مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کی بھی وہی عزت ہے جو تمہاری عزت ہے۔ اب تم آقا اور غلام نہیں رہے، اب تم مسلمان ہو گئے، اب وہ تمہارا بھائی ہو گیا، اب وہ تمہارا شرعی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھائی ہے تمہارا۔ کل تمہارا غلام تھا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یعنی پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اگر نماز نہیں ہے سب چیز گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا۔ اگر تمہاری نماز قبول ہے تو پھر تمہارے اعمال قبول ہیں، اور اگر آپ کی نماز رد ہو گئی تو آپ کے اعمال رد ہو گئے۔ نماز کی بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ پہلی چیز نماز ہے، فروع دین۔ اصول دین الگ مسئلہ ہے، فروع دین میں پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ نماز 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 جب انسان پڑھتا ہے تو بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بس گفتگو ختم۔ نماز کی وجہ سے انسان پاک و پاکیزہ رہتا ہے، نماز کی وجہ سے انسان جھوٹ نہیں بولتا، نماز کی وجہ سے انسان غیبتیں کم کرتا ہے، نماز کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لوگ ملیں گے، لوگ دیکھیں گے میں نمازی ہوں، میں اگر برا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہت سی چیزیں ہمیں اس طریقے بھی معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کی وجہ سے گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں جو مجھے سنے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ہر آفت ہر بلا سے خدا محفوظ رکھے، اور خدا علی ٹی وی کے تمام جتنے بھی کارندے ہیں اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، اس کے بانی ہیں پروردگار، ان سب کو بھی سلامت۔ یہ واقعی ایک ذریعہ ہے جو گھر گھر تک بات یہ پہنچ رہی ہے۔ بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں الحمدللہ، اور یہ لائق تحسین ہے وہ افراد بھی کہ جنہوں نے ان مجلسوں کو اہتمام کیا، جو اس کے بانی لوگ ہیں، خدا انہیں بھی سلامت رکھے، انہیں بھی ہر آفت ہر بلا سے۔ اس لیے کہ نہ معلوم کتنوں کو یہ علم ملے گا۔ اگر ایک مجلس سے ایک چیز بھی ہمارے سننے والوں کو مل جائے گی تو مرحومین کی مغفرت ہو جائے گی، اور یقیناً انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی بات ضرور ملی ہو۔ خدا سے دعا ہے کہ ہماری ان مجلسوں کو خدا قبول کرے، خدا سے دعا ہے کہ ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا حسین صدا بلند کر، حل من ناصر ینصرنا۔ کب صدا بلند کی؟ جب علی اصغر کی قبر بنا چکے، نیزے پر کہتے ہیں ٹیک لگائے ہوئے آقا کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، حل بن ذاب بن یذب حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ حجت تمام کر رہے تھے آقا حسین، حجت تمام کر رہے تھے۔ یقیناً خیمے سے ایک آواز آئی نہیں، بابا یہ بیٹا آپ کے دین کو، شریعت کو، آپ کی قربانی کو، آپ کے مشن کو کربلا کے بعد بھی زندہ رکھے گا۔ کون تھا وہ؟ سید سجاد، مظلومیت سید سجاد۔ دیکھیں ہاں عزیزو، کسی کی ایسی امامت کا آغاز ہم نے نہیں دیکھا جیسا ہمارے بیمار کربلا کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ سید سجاد کی امامت کا آغاز دیکھیں کس طرح ہوا ہے، جانتے ہیں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے بابا رخصت کے لیے آئے تھے تو آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، پھوپھی اماں نے سہارا دے کے اٹھایا، اور اس کے بعد اب یہ عالم ہے کہ جب دوبارہ زینب نے شانہ ہلایا عصر عاشور کے وقت
تو اس وقت بیمار نے جو پہلی منزل پر ابھی بابا شہید ہوئے، آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے نا، تو کیا دیکھا؟ خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے، باپ کا سر نوکر نیزہ پہ بلند دیکھا، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارے ہمارے امام، چوتھے امام کی امامت کا آغاز اپنے بابا کا سر نوکر نیزہ پہ دیکھ کے ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے، مرحومین کی مغفرت کرے۔ اور روایت بتاتی ہے کہ پھر امام کو غش آ گیا اور ادھر ابشکیہ نے خیموں میں آگ لگا دی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے۔ کبھی کوئی بی بی اس خیمے میں جاتی تھی، کبھی کوئی بی بی اس خیمے میں جاتی تھی، ہر ایک بی بی اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ ایسے عالم میں ایک خیمے جلتے تھے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلا، تیسرے خیمے میں، اسی طریقے سے ایک ایک خیمہ جلتا رہا۔ جب آخری خیمہ باقی رہا تو اب زینب اولیاء مقام نے سید سجاد کو پھر ہلایا اور شانہ ہلا کے کہا بیٹا اٹھو، دیکھو اس لیے کہ ایک خیمہ باقی ہے، اے بیٹا عبید بیمار، ہم خیمے میں جل جائیں یا باہر نکل آئیں۔ اس وقت جب، اب جملہ سنیے، پہلی منزل پر جب بیدار ہوئے عصر عاشور کے بعد تو باپ کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا۔ اے عزاداروں، اے حسین کے چاہنے والوں، جملہ سننا، اگر آنسو آئے تو مرحومین کے حق میں دعا کیجئے گا اور خدا ان کے خانوادے کو سلامت رکھے، ان کے ورثہ کو سلامت رکھے۔ جملہ سنیں گے، پہلی منزل پر بابا کا سر، پھر غش آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ زینب نے جب شانہ ہلایا تو بیمار نے آنکھیں کھولی، جانتے کیا دیکھا؟ پھوپھی اماں کا کھلا ہوا سر دیکھا۔ زینب کی چادر چھن چکی تھی، کہا اے پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ ارے آپ پر رہنا سر کیوں ہے؟ کہا اے میرے لال سید سجاد، ارے شمر ملعون نے نیزہ کی انی سے میری چادر کو کھینچ لیا۔ اے بیٹا ہمارے خیمے جل گئے، اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں، خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں؟ کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا لازم ہے، آپ باہر آ جائیں۔ جلتے ہوئے خیمے سے بیمار کو زینب نے اپنی پشت پر نکالا۔ اجرکم علی اللہ، یہ دوسری منزل تھی۔ اب حسین کا بیٹا پھر غش کی عالم میں چلا گیا۔ ہاں عزیزوں، اب جو بیمار کربلا کو صبح کے وقت پھر ہوش آیا اور رات میں کئی مرتبہ غش پہ غش آئے ہیں نا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ صبح کو 11 محرم کو ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، مجلس تمام کر دوں گا۔ خدا مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، آپ سب ہم سب پہ خدا رحمتیں نازل کرے، ہمارے نماز و روزے کو خدا حسین کے صدقے میں قبول کرے۔ جملہ سنیں گے، جو عصر عاشور بیمار کربلا اپنے سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لاغر اور ناتواں تھے، وہی 11 محرم کو بابا کا مشن بچانے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، توحید اور رسالت کی حفاظت کے لیے پشت پر تازیانے کھا رہے ہیں، مگر صبر کیے جا رہے ہیں۔ نانا کا دین بچ جائے، خدا کی توحید بچ جائے، رسول کا حلال و حرام جو پیغمبر نے کیا ہے وہ سب ویسے ہی رہے جیسے نبی چاہتے ہیں، اور میرے بابا کی قربانیاں رائگاں نہ ہو۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں تازیانوں پہ تازیانے سید سجاد کھاتے رہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اور اس مجلس کا اجر و ثواب مرحوم مغفور میر اکبر علی ابن جعفر علی جعفری کی اور مرحومہ مغفورہ بانو بی بنت حسن زوجہ میر اکبر علی، ان سب کی روح کو اسال کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، اور پروردگارہ واسطہ ہے تجھے علی ابن ابی طالب کا، تجھے حسین کی ذات کا، میرے معبود شہدائے کربلا کے صدقے میں
میرے معبود ہم سب کو دین کے راستے پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، کربلا کی معرفت عطا فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، مرحومین کے ورثہ کی پروردگارہ ہر آفت ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما، ان کی حفاظت فرما، ان پر رحمت نازل فرما، ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم میر اکبر علی ابن جعفر علی جعفری بانو بی بنت حسن زوج میر اکبر علی کی روح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔